الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال عز وجل في شأن عظمة حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحببت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. شہنشین پر جلوہ افروز میرے والد گرامی حضرت مولانا شاہ محمد بن عبد الرحمن الحمومی قادری صاحب اور جناب محترم حافظ سید ضیاء الدین صاحب اور جناب قابل قدر عمر جلیل صاحب اور میرے چھوٹے بھائی مولانا احسن بن محمد الحمومی، حاضرین محترم، پس پردہ تشریف فرما میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم ہے کہ پروردگار نے ہمیں آج میلاد پاک کی مناسبت سے، سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کی مناسبت سے جشن منانے اور آپ کے پیغام کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. حاضرین محترم، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا جو عنوان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد انسانیت کے نام، تو مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے کہ مومنین کے نام. سارے ایمان والوں کی، ایمان والے اور ایمان والوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت کیا ہے، اور ساری انسانیت کے جو نام ہے انشاءاللہ اس کے متعلق آپ نے سنا بھی ہے اور میرے استاد محترم مولانا قاسم صدیقی صاحب سے آپ سماعت فرمائیں گے. عزیزان گرامی، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پھر آگے فرمایا: رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حاضرین محترم، رب ذوالجلال نے کائنات میں انسانوں پر بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا ہے، بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے. رب ذوالجلال نے جہاں بے شمار نعمتیں ہم کو عطا کی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے تو اللہ کہیں پر کوئی نعمت کے عطا کرنے پر، کوئی نعمت کے دینے پر، کوئی نعمت کے آپ کو عطا کرنے پر احسان نہیں جتلایا اور احسان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. آپ اور ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری زندگی میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت ایک سے بڑھ کر اہم اور اس سے زیادہ ہمارے لیے ضروری اور امپورٹنٹ ہے. اپنی زندگی، اپنے جسم کا جائزہ لے لیں تو جسم کا ہر حصہ، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دماغ ہے، دل ہے، ہر اعضا، ہر عضو جسم کا اللہ کی نعمتوں میں عظیم نعمت ہے. آنکھ کی نعمت ہونے کی قدر ان سے پوچھے جس کو اللہ نے آنکھ نہیں دی ہے. کان کتنی عظیم نعمت ہے، آپ ان سے سوال کیجیے جس کو سننے کی نعمت سے اللہ نے محروم رکھا ہے. ویسے ہی ہماری زندگی میں اولاد بھی عظیم نعمت ہے، والدین بھی عظیم نعمت ہے، مال و دولت بھی نعمت ہے. غرض یہ کہ بے شمار نعمتوں کو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ بندو میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت عطا کی ہے. کہیں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ ایک جگہ یہ فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم کو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. یہ تو بتلا دیا.
لیکن نعمت کی عطا کرنے پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ نعمت دے کر تم پہ احسان کر رہا ہوں. لیکن عزیزان گرامی جہاں یہ سب نعمتیں رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی ہے وہی ایمان والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے اے ایمان والو ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت بھی ہے, ایک عظیم سب سے بڑی نعمت میں تم کو دے رہا ہوں اور وہ نعمت دینے پر میں بھی تم پہ احسان کرتا ہوں. تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنین پر احسان کیا جب ان کے درمیان میرے محبوب کو بھیجا دیا. فرمایا حاضرین محترم یہ نبی پاک کی ذات انتہائی عظیم درجے کی ہم پر نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت ہے کائنات میں جتنی نعمتیں رب ذوالجلال کی ہے ان تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت, سب سے اعظم نعمت, سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو فرمایا کہ وہ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو نعمت کی شکل میں ہم کو دی گئی ہے. اور اندازہ اس سے فرمائیے کہ نعمت کی شکل میں دیے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے. عزیزان گرامی رسول پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی, آپ کی ولادت, آپ کی سب سے پہلے دنیا کے کائنات بننے سے پہلے سب سے پہلی شے جو دنیا میں پیدا ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک پیدا ہوا. جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں وہ کون سی شے ہے جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمائی؟ تو آقا نے جواب دیا اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر, اے جابر وہ سب سے پہلی شے ہے جو تمہارے حبیب کا نور ہے جس کو اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا فرمایا. علماء لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق کہ آقا کی پہلے نورانی ولادت ہوئی, سب سے پہلے آپ کا نور بنا کائنات میں, جو کائنات میں سب سے پہلے ہوا. تو آقا کی جو میلاد ہوئی, آقا کی جو نور کی میلاد ہوئی, ولادت ہوئی اور نور کو جو پیدا کیا گیا تو وہ نورانی مخلوق کے لیے کائنات میں سب سے پہلے آپ جو نور کو پیدا فرمایا. اس کے بعد عزیزان گرامی رسول پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی میلاد ہوئی جو ہم اس کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں, وہ آپ کی جسمانی میلاد تھی. تو جسمانی میلاد جو ہوئی, آپ جب دنیا میں پیدا ہوئے تشریف لائے تو اس وقت پر اللہ نے ساری انسانیت کے لیے, سارے کائنات کے ہر ذرے ذرے کے لیے, ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا دیا. تو اس کی مثال آپ کو دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کیونکہ میرا عنوان انسانیت کے لیے نہیں مومنین کے لیے ہے, تو میں انسانیت کے لیے پہلے تو آپ کے نور کی ولادت, ساری نورانی مخلوق آسمانوں پر ہر نورانی مخلوق کے لیے بھی آپ نبی ہے, تو نورانی مخلوق کے لیے آپ کے نور کی ولادت ہوئی, نور کی پیدائش ہوئی. اور اس کے بعد جب آپ کی جسمانی ولادت ہوئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, تمام عالمین کے لیے, ہر ذرے کے لیے, جہار و پہاڑ, انسان و حیوان, ذرہ ذرہ, ہر شے کے لیے رب کائنات نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجایا. تو آپ کی ولادت ہوئی تو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام فرمایا, کس انداز میں آپ کی ولادت کی دنیا میں اعلان فرمایا اور کیسے خوشی کا اظہار فرمایا اور کائنات کے ہر انسان کے لیے پیغام دیا کہ میرا نبی جب رحمت بن کے آ رہا ہے تو اس رحمت کا تقاضا کیا ہے, رحمت کا معاملہ کیا ہے. دیکھو وہ بھی رحمت ہے اور میں بھی رحمان ہوں, میں رحمان ہوں, میرا نبی رحمت ہے, تو میری صفت رحمان کو بھی دیکھ لو اور میری نبی کی آنے والے کو رحمت بن کے آ رہا تو وہ رحمت کو بھی دیکھ لو, میں کائنات کے ہر انسان کے لیے عام کر دیتا ہوں. چنانچہ عزیزان گرامی اس دور کی زمانے جاہلیت کی جو رواج تھی قرآن پاک اس کو نقل کرتا ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب کبھی کسی گھر کے اندر لڑکی کی پیدائش کا تذکرہ کیا جاتا یا لڑکی کی پیدائش کی اطلاع مل جاتی تو انسان غصے سے, غضب سے, غم سے اور سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو بے عزت سمجھ کر اپنے چہرے کو چھپا لیتا تھا. یہ زمانے جاہلیت کی رواج تھی, اسلام سے ہٹ کے تھی, اسلام سے مغایر تھی. عزیزان گرامی یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں بات تو آپ کو زمانے جاہلیت کی کر رہا ہوں, وہ رواج کی کر رہا ہوں جو اسلام سے بالکل مغایر ہے اور ہٹ کر ہے, اسلام نے وہ رواج کو ختم کیا ہے. لیکن اللہ کے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی اسی لیے لا رہے تھے
کہ یہ ایک ہی رواج نہیں، جتنے رواج ہیں جو اسلام کے مغائر ہیں وہ سب کو صفحے ہستی سے مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایک پہلا جو رواج تھا اس کا تھوڑا سا لحاظ کرتے ہوئے دنیا کو بتلا دیا کہ دیکھو میرا نبی رحمت بن کر آ رہا ہے تو اس کی آمد پر میں کیا کرتا ہوں۔ چنانچہ عزیزان گرامی یہ روایات میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ جس سال پورا سال نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ پورے سال میں پورے عرب میں جہاں جہاں عورتیں حاملہ تھی، جو خواتین حاملہ تھی، جن کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی، رب ذوالجلال نے اس پورے سال میں ہر گھر میں لڑکے ہی لڑکے پیدا فرمایا، کہیں لڑکی نہیں ہوئی، ہر گھر میں لڑکا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پورا سال ایک دن یا ایک وقت یا اس دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے وہ سال میں جو نبی پاک کی آمد کا سال ہے، کیونکہ اس وقت کا یہ معاشرہ تھا، سوسائٹی کا یہ جو ہے کلچر تھا، یہ رواج تھا کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہ گھر ماتم کدا بن جاتا، وہ گھر میں غم ہوتا، وہ گھر میں لوگ بے عزت اپنے آپ کو سمجھتے، اپنے چہرے کو چھپا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ وہ نبی جو قیامت تک رحمت بن کے آنے والا ہے، جس سال وہ نبی آئے گا پورے عرب میں کسی گھر میں غم نہیں ہوگا، کسی گھر میں ماتم نہیں ہوگا، کسی گھر کے کوئی فرد کو جس کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا باپ بھی اپنے لیے عار سمجھتا ہے، پیدا ہونے والی لڑکی کو زندہ درکور کیا جاتا تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب میرا نبی رحمت بن کے آ رہا ہے، میرا نبی راحت بن کے آ رہا ہے، میرا نبی ہر ذرے کے لیے سکون بن کے آ رہا ہے، تو وہ پورے سال میں کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اسی لیے اللہ نے ہر بطن میں، ہر حاملہ عورت کے بطن میں لڑکے ہی لڑکے رکھ دیا تاکہ سارا عالم اور سارا عرب خوشیوں کو خوشیاں ہی منائے۔ حاضرین محترم، یہ ہے آقا کی انسانیت کے لیے آمد، ہر ذرے کے لیے آپ رحمت، ہر شے کے لیے رحمت۔ اور آقا کی پہلی ولادت نورانی اعتبار سے نورانی مخلوق کے لیے ہوئی، اس کے بعد جب جسمانی میلاد ہوئی تو اس جسمانی میلاد کا یہ معاملہ ہوا کہ ساری کائنات کو آپ کی رحمت سے عام کیا گیا اور قیامت تک ساری کائنات آپ کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی ایک بات اور عرض کرتے چلوں کہ انسانیت کے لیے جب آپ کو رحمت بنایا ہے تو ایک بڑا مؤرخ ہے، محقق ہے، غیر مذہب والا ہے، وہ جب ساری دنیا کی لوگوں کا جائزہ لیا اور دیکھا، اس کا نام ہے مائیکل ہارٹ، اس نے پوری دنیا کے بڑے بڑے اسکالرس، پروفیسرز اور جو بڑے بڑے نامور علمی میدان میں، عملی میدان میں، ریسرچ کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، ہر لیول پر جو بڑے بڑے نام کمائے ہیں، اس پورے بڑے لوگوں کو اس نے شارٹ لسٹ کیا، ان سب کی لائف پڑھا، دیکھا، اس پڑھنے والے کا نام مائیکل ہارٹ ہے۔ جب وہ لکھا تو اس نے کتاب لکھا، اس کا نام ہے The 100۔ پورے ورلڈ میں سے لوگوں کو شارٹ لسٹ کر 100 لوگوں کا نام اس نے نکالا، 100 آدمیوں کا نام نکالا۔ اس کے بعد جب The 100 اس کا نام لکھا تو ان 100 لوگوں میں سے سب کے اوپر سب سے ٹاپ لسٹ اگر اس کو کسی کا نام ملا تو وہی نام ہے جس کا نام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ عزیزان گرامی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جب میں نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کی شخصیتوں کو دیکھا، سارے لوگوں کو دیکھا، تو ہر بڑے آدمی کو دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی کے سامنے بیٹھ کر اس سے کوئی چیز سیکھی ہے، اس سے کوئی چیز پڑھی ہے، اور اس پڑھائی کو، اس تعلیم کو، اس راستے کو اپنے لیے نمونہ بنا کر، عمل بنا کر آگے بڑھا اور دنیا میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن یہ ایک شخص ایسا تھا جو دنیا میں کسی سے کچھ نہیں سیکھا، ابھی دنیا میں آنے والا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، والد کا سایہ چلا گیا، ابھی چھوٹی سی عمر میں ہے، والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، تھوڑا اور آگے بڑھے تھے کہ دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایسی ذات ہے، رسول
بعث فی الامیین رسولا، ہم نے ان کو رسول بنایا ہے تو ایسے لوگوں میں سے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، دنیا کی کوئی شخصیت ان کو تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، کسی کے پاس ان کو علم حاصل کیا نہیں گیا، تو دنیا ایسوں کو ہم نے دیکھا کہ دنیا میں اپنے بڑوں سے سیکھ کر لوگوں کو سکھائے ہیں، اپنے بڑوں سے راستہ دیکھ کر راستہ بتلائے ہیں، لیکن میں نے ایک شخصیت کو دیکھا جو کسی سے کوئی راستہ نہیں سیکھا، کسی سے کوئی چیز حاصل نہیں کی، دنیا میں کچھ پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کو ایسا علم عطا کیے ہیں، نہ اس سے پہلے ویسا کوئی علم تھا نہ اس کے بعد کوئی علم تھا۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں ان کو ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ان کے غیروں میں سے ہوں، لیکن مجھے یہ ماننا پڑا کہ ان کی طرح علم دینے والا نہ ان سے پہلے کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آ سکتا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہنے والا مائیکل ہارٹ ہے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا کر کے بھیجایا، وہ ذات بنا کے بھیجایا، سرتا سر رحمت بنا کے بھیجایا۔ آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کا بات کرنا، ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، جس کو دیکھ کر لوگ اس دور میں بھی ذوق در ذوق ایمان لائے، آج کے دور میں بھی لا رہے ہیں، اور اس دور میں بھی ابتداءً لوگوں کے دل اسلام کی طرف آقا کے اخلاق کی وجہ سے جھک چکے تھے، اور آج بھی آپ کی کردار کی طرف سے جھکے ہوئے ہیں، لیکن وقت ہے کہ ایک کے بعد دیگر ایمان سے مشرف ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت محترم، یہ رسول پاک کی رحمت ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اب آئیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے تو خدا خود فرماتا ہے کہ وہ میری نعمت ہے، میری نعمت ہے کہ میں تم کو دے کر احسان کر رہا ہوں تم پر، کہ ایسی عظیم نعمت تم کو عطا کیا ہوں کہ مجھے بھی فخر ہو رہا ہے، میں بھی احسان کر رہا ہوں کہ عظیم نعمتوں سے تم کو مالا مال کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک اور قرآن پاک کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے، وقت کی مناسبت سے بہت ضروری ہے تو اس لیے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن میں رب ذوالجلال نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب تمہیں سخت پکڑنے والا ہے۔ تو اللہ نے ساری نعمتوں میں عظیم نعمت جو اپنے نبی کو قرار دیا، عظیم نعمت اپنے نبی کو بتلا دیا، اور ایسی نعمت بتلایا کہ میں فخر کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میری نعمت کی شکر کرو۔ تو نعمت کا شکر کیا ہے؟ اگر تم نعمت کا شکر کرو گے تو میں اضافے پہ اضافہ کروں گا، نعمت سے نعمت دیتا جاؤں گا، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت پکڑنے والا ہے۔ تو حاضرین محترم، اب میں رسول پاک کو جب نعمت اللہ نے فرمایا ہے تو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، تو اسی نعمت کی شکرانے کی بات کرتا ہوں، کسی اور نعمت کی نہیں۔ تو اب رسول پاک نعمت ہے تو وہ نعمت ہونے پہ ہم کو کیسے شکر کرنا چاہیے، اور شکر نہ کرنے پہ عذاب کیسا آ رہا ہے، تو پہلے وہ عذاب آپ کو بتلا دوں، بعد میں آپ کو شکر کی کیفیت کا طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اے ایمان والو، تم اگر میرے محبوب کے طریقوں سے منہ پھیر لو گے، میرے نبی کے راستوں سے ہٹ جاؤ گے، ایمان کے طریقوں کو چھوڑ دو گے، اور میرے محبوب کو نعمت کے طور پہ قبول نہ کرو گے، ان کی ناقدری کرو گے، تو میں دوسری قوموں کو ہدایتی یافتہ بنا دوں گا، ان کے دل ایمان کے لیے چن لوں گا، ان کو ایمان سے مشرف کر دوں گا، وہ لوگ ایمان لے آئیں گے، اور پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے جیسے تم مسلمان ہوتے ہوئے نماز چھوڑتے ہو، مسلمان ہوتے ہوئے نبی کی اتباع چھوڑتے ہو، مسلمان ہوتے ہوئے دین سے دور رہتے ہو، تو وہ لوگ جب ایمان لائیں گے تو تمہاری طرح نہیں رہیں گے بلکہ کامل مومن بن جائیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ نبی کو میں نعمت بنا کر تم کو بھیجا، بس تمہارے پاس مبعوث فرمایا ہوں، مبعوث کیا ہوں، تو وہ نعمت کا شکرانہ کیا ہے، وہ نعمت کا طریقہ کیا ہے؟ حاضرین محترم، آئیے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، اتباع رسول، رسول پاک کی اتباع۔ اب آپ کو یہ بتلا دوں کہ رسول کی اتباع کیسے اور کس طرح ہمارے دلوں میں داخل ہو سکتی ہے اور ہم کیسے کر سکتے ہیں۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کا سب سے پہلا ذریعہ، سب سے پہلا طریقہ محبت رسول ہے۔ آج ہم حضور کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، آوازیں تو اٹھاتے ہیں، لیکن محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب ذوالجلال کا اعلان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے انسان اگر محبت کرتے ہیں تو یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ دنیا کوئی شے نہیں ہے۔ اے میرے ماننے والوں، ایمان والوں، میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم محمد کی محبت کا ثبوت دیتے ہو تو لوح بھی تمہاری ہے، قلم بھی تمہارا ہے، کائنات کا ہر ذرہ تمہارا ہے۔ تم ثبوت دے دو کہ تم محبت کے دعوے دار ہو، لیکن ثبوت ہی پیش کر دو۔ تو ثبوت کیا ہے؟ اور عزیزان گرامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا عملی نمونہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات سے دیکھیں۔ نہ صرف جیسا کہ آپ نے ابھی نعت خواں حضرات جو صاحب تھے، اسد خان صاحب، ایک شعر انہوں نے پڑھا کہ حضور کے عشق میں یہ کیفیت ہو گئی کہ نہ رات نظر آتی ہے نہ دن نظر آتا ہے، نہ شب کی فکر ہے نہ دن کی فکر ہے۔ آج ہمیں اب سوسائٹی میں اپنی عزت کی فکر، اپنے لباس کی فکر، زہر ذرے کی فکر، ہر چیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہ کروں تو سوسائٹی میں کیا ہوگا، یہ نہ کروں تو سوسائٹی میں کیا ہوگا، یہاں تک کہ کوئی ایسا عمل جو اسلام کرنے سے روکتا ہے لیکن سوسائٹی میں مقبول ہے، ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم نے محبت کی ہے؟ کیا ہم نے وہ نعمت کی قدر کی ہے؟ کیا ہمارے دل میں وہ قدر ہے؟ تو عزیزان محترم یاد رکھیے، یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نمونہ دیا ہے۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جو محبت کی ہے، جو تعلق رکھا ہے، جو آپ کی کیفیات ہے، چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں ایک عجیب و غریب کیفیت میں، بے چینی کے عالم میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایسے وقت میں جبکہ ان کو پتا ہے کہ یہ وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رہنے کا وقت ہے۔ حاضرین محترم، میں آپ سے توجہ چاہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ بٹی ہوئی ہے، آپ متوجہ رہے تو یقیناً میری بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی اور اس محفل کی برکتیں بھی ملے گی اور خاص طور سے ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہوگا۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بے چین ہے، عجیب کیفیت میں ہے، اچانک گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایسے وقت میں جبکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وقت آقا کا گھر میں رہنے کا وقت ہے، باہر تشریف لانے کا وقت نہیں ہے لیکن گھر میں رہنے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں دونوں گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایسے مقام پر جہاں آقا کی آمد و رفت ہوتی ہے یا آقا وہاں ہوتے، وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر حیران ہے، حضرت عمر کو جب دیکھے پوچھا عمر تم یہاں پر کیوں ہے؟ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر تم یہاں کیوں ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ وقت نہ تمہارے آنے کا ہے نہ میرے آنے کا ہے، اور تم اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ آقا بھی یہ وقت پر یہاں موجود نہیں ہوتے، لیکن یہ وقت ایسا کیوں ہوا کہ تم بھی آ گئے، میں بھی آ گیا اور ہمارے آقا بھی یہاں موجود ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ آقا نے بھی پوچھا ابوبکر تم یہاں کیوں ہو، عمر تم یہاں کیوں ہو؟ حاضرین محترم، آپ اندازہ فرمائیے، یہ محبت کی کیفیت کو دیکھیے۔ حضرت ابوبکر جواب دیتے ہیں آقا بھوک سے بہت بے تاب تھا،
کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جب کبھی ایسی بےتابی ہوتی ہے تو آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو میری بھوک مٹ جاتی ہے, میرا پیاس مٹ جاتی ہے. اور میں سوچا کہ ایسا وقت ہے کہ اب آپ کا دیدار بھی ممکن نہیں ہے, میں اپنی بھوک کیسے مٹاؤں, اپنی پیاس کیسے مٹاؤں, یہ فکر میں تھا. حضرت عمر فاروق کا بھی جواب یہی تھا کہ آقا میرے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں, بھوک کی شدت تھی, حالت بےتاب تھی, بے چین تھا, اور میں جانتا تھا کہ اگر آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو میری بھوک بھی مٹ جائے, میرا پیاس بھی مٹ جائے. یہ دونوں یہ فکر لیے تھے. آقا نے فرمایا کہ یقیناً تمہاری یہ تڑپ اور یہ فکر تھی مجھے یہاں پر لے آئی. عزیزان محترم, میری ماں اور بہنوں, آپ اندازہ فرمائیے کہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صحابہ نے جو مثال پیش کی ہے, عشق اور محبت یہی ہوتی ہے کہ انسان کو نہ بھوک محسوس ہوتی ہے نہ پیاس, اور اگر ہو رہی ہے, بےتاب ہے, فاقے ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, پتھر باندھنے کے باوجود بھوک نہیں رکتی, لیکن جیسے اپنے محبوب کو دیکھ لیتے ہیں تو نہ بھوک نظر آتی ہے نہ پیاس نظر آتی ہے. حاضرین محترم, تو یہ ہے آقا کی محبت. جب یہ محبت دلوں میں آ جاتی ہے, یہ محبت دل میں داخل ہو جاتی ہے, تو انسان کامل متبع رسول بن جاتا ہے, کامل اتباع والا بن جاتا ہے, اس کا ہر عمل رسول کے عمل کی طرح ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, آئیے یہ تو محبت کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا, اتباع کا ایک واقعہ عرض کرتے آگے بڑھوں. اور یہ واقعہ آج کے کئی لوگوں کی کئی سوالات کا جواب بھی دیتا ہے, ان کے کئی اشکالات کو دور بھی کرتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کچھ قافلے کے ساتھ کہیں راستے سے گزر رہے تھے. اچانک ایک جگہ اپنی سواری روک دیتے ہیں اور سواری سے اتر کر ایک جگہ جا کر اکڑو بیٹھتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے, سواری پہ سوار ہوتے, آگے نکل جاتے. قافلے میں ساتھ رہنے والوں نے پوچھا کہ امیر المومنین, آپ کا یہ عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا, آپ جا تو رہے تھے, اچانک سواری کو روکا, راستے میں رک گیا, اترا اور اکڑو بیٹھا, پھر اس کے بعد سوار ہوئے, پھر آگے نکل گئے, یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے کہ اس راستے سے ایک مرتبہ میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا. اس وقت آقا کو ضرورت پیش آئی تھی, اپنی حوائج بشریہ کے لیے, ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے میرے آقا یہاں تشریف رکھے تھے. اب میں جب یہاں سے گزر رہا ہوں تو میں مناسب نہیں سمجھا کہ آقا جہاں بیٹھے تھے, آگے بڑھے تھے, میں اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں. حالانکہ مجھے حاجت نہیں تھی, لیکن میرے آقا کی اتباع میں نے یہاں بیٹھا اور آگے بڑھ گیا. اب آپ یہاں پر اس میں کئی سوالات ہو سکتے ہیں, مختلف قسم کے لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی آپ دے سکتے ہیں. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے متعلق پوچھتے ہیں, جو آپ کے منہ مبارک کی زیارت کے متعلق اگر کہا جائے تو سوال کرتے ہیں. آپ کے ابے مبارک کی زیارت, آپ کے پسینے پاک کی حرمت اور آپ کے تمام تبرکات کی برکت کے بارے میں جب کبھی بات ہوتی ہے تو اختلافات اور سوالات پیدا ہوتے کہ قرآن میں کہا ہے, حدیث میں کہا ہے. میں پوچھتا ہوں حضرت عمر سے, وہ عمر سے سوال کرتا ہوں جس عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر نبی ہوتے. عمر تمہیں کیا آقا نے کہا تھا میرے پردہ فرمانے کے بعد جہاں میں نے ضرورت سے فارغ ہونے بیٹھا تھا وہاں تم بھی بیٹھنا, جیسے میں نے رکا تھا ویسا تم بھی رکنا؟ کیا عمر کو سرکار نے کہا تھا؟ کیا قرآن نے کہا تھا؟ ہاں قرآن نے کہا تھا, فرمایا کہ تم اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کر لو. تو اسی لیے حضرت عمر نے اتباع میں رسول کی جگہ پر بیٹھے اور آگے بڑھ گئے. تو عزیزان گرامی, محبت جب اس لیول کی ہوتی ہے تو اتباع بھی اس لیول کی ہو جاتی ہے. جب اتباع اس لیول کی ہو جاتی ہے, اتباع یہ کیفیت والی ہو جاتی ہے, اتباع ایسی آ جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے یقیناً جیسا کہ فرمایا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, دنیا کوئی چیز نہیں ہے, ہر شے تیرے لیے, ہر ذرہ ذرہ تیرے لیے. تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے عطا کر دیتا ہے, ہر چیز عطا کر دیتا. عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسولا بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب ایمان والوں کے لیے بعثت ہوئی, حضور کی میلاد جسمانی اعتبار سے کائنات کے لیے رحمت, اور بعثت جو ہوئی ہے
مکمل 40 سال کے بعد آپ کی رسالت کا اعلان ہوا، آپ کی بعثت کا اعلان ہوا، حکم دیا گیا کہ حبیب آپ دنیا کے سامنے بتلا دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کائنات کو بتلا دو۔ یہ جو بعثت ہے یہ ایمان والوں کے لیے ہے، اور یہی بعثت کو اللہ نے نعمت بتلایا ہے، یہی بعثت کو اللہ نے اپنی نعمت بتلایا ہے اور فرمایا کہ اس بعثت پہ میں احسان کر رہا ہوں، یہ نعمت پر احسان کر رہا ہوں کہ تم کو نبی مبعوث فرمایا۔ اور بعثت کیوں ہوئی تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پاک کی آیتیں ان پہ تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو راہ راست پر لائے، ان کو دین سکھائے، ان کو اللہ کا راستہ بتلا دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ آئیے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ابھی آپ اپنے والدہ ماجدہ کے وطن پاک میں تھے، والد گرامی گزر گئے، اس کے بعد آپ کی عمر عزیز ابھی بالکل چھوٹی، بالکل کولی عمر ہے، آپ کے والد کا سایہ گزر گیا، تھوڑا سا آگے بڑھے دادا جان کا سایہ چلے گیا، پھر اس کے بعد شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، چند سال ہوئے حضرت خدیجہ گزر گئے، اس کے بعد حضرت ابو طالب چلے گئے۔ دنیا میں اسبابی اعتبار سے جتنے سائے تھے، جتنے سایوں کو جو ہے طریق ہوا کرتا ہے انسان کی زندگی میں، جو سائے ہوتے، جو سہارے ہوتے، جو وسیلے ہوتے، وہ تمام وسائل ٹوٹتے گئے۔ مورخین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ یہ وسائل ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے، یہ سائے اٹھا لینے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، جیسا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کا ہر شخص اپنے باپ اور اپنی ماں کو بے انتہا چاہتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کی جدائی کا تصور نہیں کرتے اور ہر وقت سجدہ کرتے تھے، دعا مانگتے کہ پروردگار والدین کو عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم رکھ، یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر والدین کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو ان کے والدین کا سایہ ان پہ کتنی دیر قائم ہوتا، اور وہ محبت کا رشتہ جو دونوں کا ہے، اللہ جانتا کہ میرا محبوب ہے، اگر اس کے والد کا سایہ چلے جائے تو اس کو کیا غم ہوگا، اس کی ماں کا سایہ چلے جائے تو کیا غم ہوگا، ان کے دادا کا سایہ چلے جائے تو کیا غم ہوگا۔ لہذا پروردگار اپنے محبوب کے غم کی حالت کو دیکھتے ہوئے وہ سایوں کو اگر رکھتے تو یقیناً کتنی عمر عطا کر سکتے تھے اور کتنی عمر ان کو دے سکتے تھے تاکہ محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر والدہ ہوتی، والد گرامی بھی ہوتے، دادا جان کا سایہ بھی ہوتا، حضرت خدیجہ کا ساتھ بھی نہ چھوٹتا، شعبہ ابی طالب میں جو تمام سوشل بائیکاٹ کیا گیا وہ بائیکاٹ بھی نہ ہوتا، وہ معاملہ ہو چکا تھا کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اعلان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ماننے والوں کو نہ کوئی چیز خریدنی جائے، نہ دی جائے، نہ آنے دیا جائے، نہ لیا جائے، بلکہ پورا سوشل بائیکاٹ کر دو، ہر چیز ان پہ تنگ کر دو۔ کہ اللہ چاہتا تو کیا سوشل بائیکاٹ کوئی کر سکتا؟ کسی کی مجال تھی؟ نہیں تھی۔ اگر اللہ ان کے والدین کو عمر بھی عطا کرتا اور سوشل بائیکاٹ بھی نہیں ہوتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پہنچے تھے اس وقت وہاں کے حالات حد سے زیادہ کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ دوسرے ممالک میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے ممالک میں وہاں کی حکومتیں نہ پورے منظم، ویل آرگنائز، وہاں پر حکومتیں اچھی چلتی تھی، لیکن عرب میں کوئی حکومت نہیں، ظلم، بربریت، جہالت، غربت، امیر تو امیر تھے لیکن غریب حد سے زیادہ غریب، ظلم کرنے والے حد سے زیادہ ظلم کرتے اور جس پہ ظلم ہوتا وہ حد سے زیادہ مار کھاتے۔ ایسی کیفیت میں جب سرکار وہاں تشریف لائے تو وہاں پر ٹھہر کر اگر یہ اعلان کرتے کہ لوگوں جو تمہارے مسائل ہے، تمہارے پاس لباس نہیں ہے، تمہارے پاس غربت ہے، تمہارے پاس تنگ دستی ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، ایسے میں تم کو مال دینا چاہتا ہوں، تمہیں گھر کا سکون دینا چاہتا ہوں، تمہاری تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس انداز سے اگر اپنے اعلان فرماتے تو لوگ زیادہ قبول کرتے اور آپ کے موافق ہو جاتے اور آگے بڑھ جاتے، جیسے آج ہمارے لیڈرز کرتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ اس محلے میں پہنچ جاتے، ان کی ضرورت کو تکمیل کرتے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو جاتے۔
اور رسول پاک اگر یہ اعلان کرتے کہ یہاں پر کوئی ویل آرگنائز سوسائٹی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، میں اچھا حاکم بن جاتا ہوں اور تم کو اچھی حکومت دیتا ہوں، امن دیتا ہوں، تو یقیناً لوگ اور دوخ در جوخ ان کے پاس چل کے آ جاتے، ان کی ضروریات کا تکمیلے کا اعلان کرتے تو اور جوخ در جوخ آ جاتے. لیکن عزیزان گرامی، رسول وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی کوئی ضرورت کا اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ دنیا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، یہاں تمہاری نوکری، تمہارا مال، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی بچے، دنیا کی ہر ضرورت یہ تمہاری ضرورت زندگی ہے، تمہاری مقصد زندگی نہیں ہے. تمہاری مقصد زندگی خدا کی ذات ہے اور یہ سب ضرورت زندگی ہے. اگر ضروریات بتا کے میں مقصد دینا چاہوں تو مقصد کبھی حاصل نہیں ہوتا. میں مقصد بتا دوں تو مقصد سمجھ کے تم ضرورتوں کو اختیار کرو تو مقصد کو پالو گے فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جب یہ اعلان کر رہے تھے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نبی رسول کو اس مقام پہ ٹھہرا دیا تھا کہ لوگوں تم دیکھ لو میرا حبیب یہ تمام ضرورات زندگی کہ زندگی گزارنے کے لیے جب بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تو اس کو باپ کی ضرورت ہے، ابھی ماں کے بطن پاک ہی میں ہے، والد گزر گئے، یہ ایک ضرورت زندگی ہے. اس کے بعد جب بچہ ابھی پیدا ہو کے ابھی لڑکپن میں ہے، اس کو جوانی کی چوکھٹوں تک لانے کے لیے ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ بھی ضرورت زندگی ہے. تو ماں کے سائے کو بھی ہٹا لیا. اس کے بعد دادا جان سایہ کیے ہوئے تھے، دادا جان کا بھی انتقال ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک شریک زندگی، شریک حیات، پہلو بہ پہلو رسول پاک کی خدمت کرتی، اپنے مال کو نچھاور کرتی، ہر وقت آپ کی دل بستگی کرتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں تم زندگی گزارنے کے لیے اور مقصد زندگی رب ذوالجلال کو حاصل کرنا ہو یا اس کو پانا ہو یا منزل کو پہنچنا ہے تو تمہارے تعلقات یہ تمام ضروریات زندگی سے توڑو، تب جا کے تمہارا مقصد جو حقیقی ہے رب ذوالجلال کی ملاقات ہے تب تم کو ملے گی، اس سے پہلے نہیں مل سکتی. تو عزیزان محترم، سامعین کرام، رسول مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ہمارے لیے نعمت ہے اور ایک نمونہ ہے، اور اسی لیے رب ذوالجلال نے یہ تمام وسائل کو توڑ کر جب دنیا کے سامنے آقا ٹھہرے ہوئے ہیں تو دنیا کے تمام تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک ہی ہے. کیسے کیسے صحبتیں، اور اگر آج جیسے ہماری فکر رکھنے والے، ہم جیسی سوچ رکھنے والے، ہم جیسے حالات والوں کے سامنے اگر آقا کی زندگی ایسی ہوتی کہ ان کے والد گرامی بھی ہوتے، ان کے والدہ ماجدہ بھی ہوتے، ان کے دادا جان بھی ہوتے، سب طرف سے سپورٹ ہوتا، اور رسول پاک جب دین کا اعلان کرتے تو ہم کہتے کہ ارے ان کو تو سارے خاندان کا سپورٹ تھا، والد کا بھی سپورٹ تھا، والدہ کا بھی سپورٹ تھا، سارے عرب قریش ان کے جو ہے خاندان والے تھے، ان کو دین کا کام کرنا کون سا مشکل تھا. حاضرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو بتلا دیا، اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے، یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہے. آقا نے فرمایا کہ دین کے پھیلانے میں، دین کے معاملے میں دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام انبیاء کو جتنی تکلیفیں الگ الگ انداز میں دی گئی ہے ان تمام تکلیفوں سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئی ہے دین کے پھیلانے میں. آقا نے فرمایا ان تمام مسائل کے بعد، ان تمام تکلیفوں کے بعد، ان تمام کیفیتوں کے بعد عزیزان گرامی اللہ کے نبی رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں دین کو پھیلایا، دنیا میں دین کو عام کیا. عزیزان گرامی، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا میں اس دین کو عام کرنا، دنیا میں اعلاء کلمت اللہ اور اپنے پروردگار کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اقرار کروانا ہے. اسی مقصد کے تحت حضور نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور بعثت اسی وجہ سے ہوئی تاکہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو، ہماری ذات کی اصلاح ہو، ہماری اپنی اصلاح ہو. یہاں ایک بات اور عرض کرتے چلوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے 13 سال، آپ کی مکی زندگی اور مدنی زندگی، مکے کے 13 سال آقا نے کیا کیا؟ دشمنوں کے دشمنی سہی، ظلم سہا،
ان کی بربریت سے ہی بے شمار لوگوں کی طرف سے ظلم ہوا. کئی انداز کے ظلم ہے جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن اس وقت ایسی شخصی تعمیر آپ نے کی، انڈیویجول لوگوں کی لائف میں، ان کی زندگی میں تعمیر کی، ان کو تبدیلی لائی اور ان کے مزاجوں میں تبدیلی لے آیا کہ وہ سب ایک صحابی، جیسا کہ خود اللہ کے نبی فرماتے اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. عزیزان گرامی، وہی صحابہ بعثت سے پہلے حضرت عمر ہے ایمان نہیں لائے، ان کی کیا کیفیت تھی؟ اور جتنے صحابہ کو دیکھیے ابھی ایمان کے آغوش میں نہیں آئے، ان کی کیفیتیں کچھ اور تھی. جب ایمان سے مشرف ہو گئے تو آقا نے فرمایا ستارے کی مانند ہے. تو ستارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ستارہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ستارے کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پالو گے. اب آپ ستارے کی طرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں، تصور کریں کہ ستارہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب ستارے کے ہر اینگل کو سے آپ ستارے کو دیکھیے، نیچے سے دیکھیے، بازو سے دیکھیے، آگے سے دیکھیے، جو اینگل سے دیکھیں گے ہر اینگل سے ستارہ چمکتا ہی نظر آئے گا، کہیں اس کی چمک کم نہیں آئے گی، مان نہیں پڑے گی. تو آقا یہ اعلان فرما کے کہہ رہے ہیں دیکھو میرے صحابہ کو میں نے ایسا تیار کیا ہو، ان کی زندگی کا ہر عمل، ہر کونا، ہر اینگل سے وہ چمکدار ہی چمکدار ہے. وہ گفتگو کے اعتبار سے چمکدار ہو گئے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے چمکدار ہو گئے، اپنے گھریلو زندگی میں چمکدار ہو گئے، معاشرتی زندگی میں چمکدار ہو گئے، جو کچھ زندگی میں انسان کو کرنا ہے ہر معاملے میں وہ چمکدار ہو گئے. تم ان کی زندگی کے کوئی بھی عمل کو اپنا لو، تم کو راستہ مل جائے گا، ہدایت مل جائے گی. فرمایا. حاضرین محترم، یہ ہے رسول پاک کی بعثت کا مقصد. آپ نے صحابہ کو، چنانچہ وہی مائیکل ہارٹ ابھی جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جب ٹاپ 100 کا اس نے تذکرہ کیا، اس کے بعد وہ لکھتا ہے، اس کی عبارت میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ رائٹ آفٹر دا ڈیتھ آف محمد دا لینڈ آف عربی بیکم دا نرسری آف ہیروز. وہ لکھتا ہے کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس کے بعد عربی سرزمین، عرب کی سرزمین کو ہیرو کی نرسری بنا دیا. ہیرو آج دنیا میں ہیرو کو اپنا آئیڈل بنائے ہوئے ہیں، ہیرو کو آئیڈل بنا کے ہمارا نوجوان ان کے پیچھے جا رہا ہے. اور ان لوگوں میں پیدا ہونے والے ہیرو اور جو ہیرو کو بنانے والے، آج کی فلمی دنیا کو بنانے والے یہودی اور عیسائی، وہی فلمی دنیا بنا کر ہیرو اور ہیروئن بنا کر کائنات کو اپنے قبضے میں اور اپنے آپ میں لینا چاہتے ہیں. انہی میں کا ایک شخص لکھتا ہے کہ جب محمد کی ڈیتھ ہوئی، سرکار پردہ فرما چکے ہیں، تو آقا نے عرب کی سرزمین جہاں سنگلاخ تھی، بے آب و گیا تھی، بنجر زمین تھی، اس سرزمین کو آقا نے ہیرو کی نرسری بنا دیا تھا. جدھر دیکھو ایک ایسا ہیرو تھا جس کو دیکھ کے تم اپنا آئیڈیل بنا سکتے تھے. فرمایا. عزیزان گرامی، میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہو گیا ہے ہماری نوجوان نسل کو، نوجوان لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بغیر سوچے سمجھے ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہے ہیں، بغیر پڑھے کے ویسٹرن کلچر کو اپنا رہے ہیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کہنا چاہتا ہوں، سینکڑوں ویسٹرن کلچر والے ہیں جو اپنے کلچر سے بیدار ہو کر آقا کے تعلیمات کو پڑھ کر سمجھ کر ویسٹرن کلچر پہ لعنت بھیج کر آقا کے تعلیمات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور غلامی کا ڈوری اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں. وہ تو ادھر آ رہے ہیں اور ہم ویسٹرن کلچر کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنے مقام و مرتبے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. عزیزان گرامی، ویسٹرن کلچر میں کیا رکھا ہے؟ خود ویسٹرن کلچر والا یہ کہتا ہے کہ کلچر اگر کسی کا ہے تو سیدنا محمد الرسول اللہ کا کلچر ہے. طریقہ کار کسی کا ہے تو آقا کا طریقہ ہے. زندگی کا سلیقہ کسی نے سکھایا ہے تو آقا نے سکھایا ہے. طور و طریقہ کسی نے بتلایا ہے تو آقا نے بتلایا ہے. عزیزان محترم، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا کے تعلیمات، آقا کی محبت ہمارے دلوں میں آنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے محافل، آپ کی زندگی کے محافل، کہ آپ کی زندگی کیسی گزری ہم نے بتایا نہیں ہے. قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے راتوں میں جاگتے، رات نیند آ رہی ہے، صبح نوکری کو جانا ہے. اگر آپ یہ خیال ہے کہ اگر میں سو جاؤں
تو ہو سکتا بچہ بھی سو جائے گا، کل اس کا بورڈ ایگزام ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کو جا کے دیکھتے کہ بیٹے تم پڑھ رہے ہو نا، کہیں تم کو نیند تو نہیں لگ گئی؟ دیکھو نہ سو جاؤ، کل ایگزام دے کے آ کے سو جانا، دن پورا پڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر اور پڑھ لو، جب تک پورا یاد نہ ہو جائے آرام نہ کرنا۔ عزیزان محترم، جیسی فکر ہم نے دنیاوی تعلیم کی ہے، جیسی فکر ہم نے دنیا کے آگے بڑھنے کی ہے، دنیا میں اپنے نوجوانوں کو بڑھانے کی ہے، اگر اس انداز کی تھوڑی سی فکر بھی اگر ہم دین کی کر لیتے تو یقیناً ہمارے نوجوان آج رسول پاک کی محبت سے سرشار ہوتے۔ اور یہ بات بھی بتلا دوں، آپ دنیا کی تعلیم کی فکر بچے کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں اور اس کو سکھاتے جا رہے ہیں، میرا یہ بات کا یہ مطلب نہ نکالے کہ دنیاوی تعلیم کی میں اگینسٹ ہوں یا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ دلائے، بلکہ اس کی مکمل اجازت ہے، دلانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام اور دین سکھانا ہے، رسول پاک کی اتباع سکھانا ہے اور حضور پاک کی تعلیمات سکھانا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے گھروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آقا کے جو احسانات امت پر ہے، آقا نے جو احسان فرمایا ہے، ان احسانات کو گنائے، بتلائے کہ یہ تمہارے نبی کے، تمہارے آقا کے، ہمارے پیغمبر کے یہ احسانات ہم پر ہے، اس کے صدقے میں آقا کی اتباع ہم کو کرنا ہے، اور اس کے بجائے اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ہم یہ تہیہ کر لے، ربیع الاول کے مہینہ اب جب جدا ہو رہا ہے، گزر رہا ہے، تو یہاں پر ہم یہ سوچ لے کہ جہاں اس مہینے میں میلاد کی خوشی ہم مناتے ہیں، جہاں جشن ہم مناتے ہیں، وہیں پر اس بات کی بھی کوشش کریں کہ آقا کے میلاد کا جو مقصد ہے، آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے گھرانوں میں، اپنی نئی نسل میں، اپنے نوجوانوں میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے گھروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آقا کے تعلیمات اور آقا کے طرز زندگی ہم اپنی اولاد کو بتلائیں کہ حضور سے محبت کرنا کیوں ہے، دین کیا ہے، اتباع کیوں کرنا ہے، اس کے راستے میں، اس کے طریقے میں ہم کو کیا ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، آخر میں علامہ اقبال کے چند شعر ہے، وہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اس کا جو فائدہ ہے وہ ایک ہی ہے، ساری قوم کا فائدہ کیا ہے، سب کا مقصد کیا ہے، رب ذوالجلال کی معرفت ہے، وہی اس کا فائدہ۔ فرمایا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ عزیزان محترم، اس کے بعد فرمایا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ آج ہم نہ پنپ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں پھوٹ کا شکار ہے، آپس میں اختلافات کا شکار ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے پاس فرقے بنے تھے، جماعتیں بنی، اور اب یہ عالم ہو گیا کہ ایک گھر میں دیوار اٹھ کے بیٹے کا گھر الگ، باپ کا گھر الگ، بھائی بھائی کا گھر الگ، بہن بہن کا گھر الگ، ہر ایک کا گھر الگ، کاروبار الگ، بزنس الگ، تعلق ہر ایک سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ تو ہم جب تک جدا ہوتے رہیں گے یقیناً دنیا میں کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کون ہے، علامہ اقبال، کون ہے تاریک آئین رسول مختار، حضور پاک کا جو آئین ہے، جو طریقہ ہے، اس کو چھوڑنے والے کون ہیں، کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ آج ہمارے عمل کا معیار شریعت پاک نہیں ہے، جب کبھی کوئی عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کیے، اسلام تو اجازت، کیا کریں گے، کلچر ایسے ہی ہے، مجبوری ہے نا، ایسے ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، ہمارے عمل کا معیار رسول پاک کی مرضی نہیں ہے، ہمارے عمل کا معیار خدا کی مرضی نہیں ہے۔ پہلے یہ معاملہ تھا کہ عمل کا معیار رسول پاک کی مرضی تھی۔ واقعہ برز وقت یاد آیا، آپ کو عرض کرتے چلوں، عزیزان گرامی، خاص طور سے خواتین سے تعلق رکھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون دوڑی دوڑی آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، ایک میں، ایک اور بیوی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس اپنی سوکن سے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے
اونچا بتانے کے لیے یا شوہر کی محبت میری طرف زیادہ ہے یہ بتانے کے لیے میں کسی سے زیور اور لباس منگ کے پہننا چاہتی ہوں، یہ بتلاؤں کہ میرا شوہر تجھ سے زیادہ مجھے دلاتا ہے، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ آپ اندازہ فرمائیے اس کی گھریلو زندگی ہے، وہ اپنی سوکن کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ شوہر کی محبت، شوہر کی نظر تجھ سے زیادہ مجھ پہ ہے، لیکن وہ عمل کا خیال آیا ایک انسان کے اعتبار سے، ایک نیچر کے اعتبار سے، لیکن اس نے رسول کی بارگاہ میں پہنچ کے سوال کیا کہ میرے آقا کیا اس کی مجھے اجازت ہے؟ ان کے عمل کا معیار تھا رسول کی اجازت، ان کے عمل کا معیار تھا رسول کی مرضی، ان کے عمل کا معیار تھا خدا کی مرضی۔ آج ہمارے عمل کا معیار مصلحت ہے، مصلحت کے تقاضے سے یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال کہا گیا کہ مصلحت وقت کی ہے، مصلحت وقت کی ہے، کس کے عمل کا معیار؟ فرمایا کس کی آنکھوں میں سمایا ہے اغیار کا شعار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار۔ آج ہمارے آنکھوں میں کس کا شعار ہے؟ جس کو دیکھو ویسٹرن کلچر اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس کو دیکھو یہ سمجھتا ہے کہ ویسٹرن کلچر ہی میں میری عزت ہے، ویسٹرن کلچر ہی میں میرا مقام ہے، سوسائٹی میں ماڈرن بننا ہے، عزت دار بننا ہے تو ویسٹرن کلچر اپنانا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے اللہ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ویسٹرن کلچر والوں کے لیے نہیں ہے، عزت اگر ہے تو رسول کے ماننے والوں کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا تو فرمایا کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز اسلاف سے بیزار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ آج ہم ہمارے بزرگوں کے طریقے، انبیاء کے طریقے، اولیاء کے طریقے، یہ سب طریقوں سے بیزار ہے اور ہمارا شعار ہے غیروں کا، ہم اس کو اپنانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ طرز کو بدلنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ پیغام محمد کا پاس اگر ہوتا تو اغیار کا شعار کبھی ہمیں نہیں بھاتا، کبھی ہم اسلاف کے طریقوں سے بیزار نہیں ہوتے، کبھی ہم اسلاف کے طریقوں کو نہیں چھوڑتے۔ ہمیں دلوں میں ہمارے پاس پیغام محمد کا پاس نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے میں نے عرض کیا کہ اگر نعمت خداوندی رسول پاک کے آمد پر، ان کی بعثت پر عمل کے ذریعے سے شکر نہ کریں گے تو خدا کا اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میرے حبیب کے طریقے کو نہ اپناؤ گے تو تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے، میں غیروں کو ہدایت دوں گا، وہ ایمان سے مشرف ہوں گے، پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے کہ غلامی کا پٹا بھی گلے میں ہوگا، نافرمانی بھی کرو گے، بلکہ وہ تم سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔